فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَى، اور اس کے بعد حضرت موسیٰ نے بڑی آیت دکھائی، بڑا معجزہ دکھایا۔ بڑا معجزہ کیا تھا؟ عصا، وہ پھینکا اور جکائے وہ اشتہا بن گیا۔ فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَى۔ فرعون نے کیا کیا؟ فَكَذَّبَ وَعَصَى، اس نے جھٹلایا، کہا کہ تم اور رسول، میں نہیں مانتا، تمہارے احکامات کو نہیں مانتا، اس نے نافرمانی کی۔ ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَى، ثم کا مطلب یہاں یہ ہے پھر 6-7 سال گزرے، موسیٰ علیہ السلام 9 معجزات دکھاتے رہے۔ مصر کے جو دریا تھے خون بن گئے، یہ بھی ایک معجزہ تھا۔ مینڈکوں کی کثرت تھی، جو غلہ تھا اس میں سرسریاں لگ گئیں، کھیت تباہ ہو گئے، قمل پیدا ہو گئے، وہاں دفادے کی کثرت تھی۔ پھر ایسا ہوا 2 عذاب آئے ان کے اوپر۔ وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، پہلے خوشحالی کے دین کو خوب غلہ ہوا، اتنی دولت کی فراہم آمدنی کہ فرعون والے بہت خوش ہو گئے۔ پھر کیا ہوا؟ پھر قحط پڑ گئے۔ پہلے سکھ کے امتحان میں آزمایا، ناکام ہو گئے، پھر دکھ کے امتحان میں آزمایا، اس میں بھی ناکام ہو۔ اور یہ دکھ کا امتحان کیا تھا؟ یہ عذاب رحمت تھا، لعلہم یرجعون، تاکہ وہ اللہ کی طرف پلٹے۔ تو بعض اوقات عذاب اللہ کا رحمت بن کے آتا ہے، اس لیے فرمایا لعلہم یرجعون۔ ہم نے ان کو حسنات سے بھی آزمایا اور سیئات سے بھی آزمایا تاکہ وہ اللہ کی طرف پلٹے۔ کبھی اللہ دے کے آزماتا ہے، کبھی چھین کے آزماتا ہے۔ مقصد دونوں کا ایک ہی ہوتا ہے کہ جب دیا جائے تو شکر ادا کیا جائے، جب چھین لیا جائے تو صبر کیا جائے۔ یہ صبر و شکر کا امتحان زندگی میں ہر انسان پر آتا ہے، آپ پر بھی، آپ پر بھی، آپ پر بھی، آپ پر بھی، اور مجھ پر بھی۔ ہر انسان اس آزمائش سے گزرتا ہے، کچھ اچھے دن ہوتے ہیں، کچھ برے دن ہوتے ہیں۔ ثم ادبر یسعی، پھر پلٹا اور وہ دیکھا اس نے کہ کیا میں مقابلہ کر سکتا ہوں۔ جادوگروں کو، تمام مصر کے جتنے شہر تھے وہاں بندے بھیجے، کہا کہ جادوگروں کو اکٹھا کرو، ایک بہت بڑا جادوگر ہے، اس کا ایک بھائی ہے موسیٰ اور ہارون، ان کا مقابلہ کرنا ہے ہم۔ فحشر فنادی، سب کو جمع کیا اس نے، اس کے بعد اس نے تقریر کی۔ ایک دن تھا یوم الزینہ، جب فصل کٹتی تھی تو پھر لوگ اکٹھا کیے جاتے تھے، ہزاروں لوگوں کا مجمع تھا وہاں، اور 6-7 سال حضرت موسیٰ تبلیغ کر چکے تھے۔ اب اس نے تقریر کی،